أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف ورأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. یہ منافق تمہارے حق کے اندر بڑے بخیل ہیں، پس جب ڈر آ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے ان کے اوپر، تو میرے پیغمبر آپ ان کو دیکھیں گے، یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اس طرح کہ ان کی آنکھیں چکرا جاتی ہیں، جس طرح کہ کسی پر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ان کی آنکھیں بھی چکرا جاتی ہیں. فَإِذَا ذَابَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. پس جب خوف دور ہو جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے، تو تمہارے اوپر یہ اپنی تیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں، چھری کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں، تانے کستے ہیں. اشحۃ علی الخیر، یہ مال کے اوپر بڑے حریص ہیں. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، یہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ کے نزدیک اللہ کے اوپر بڑی آسان ہے. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، ان لوگوں کا خیال ہے، یہ گمان کرتے ہیں کہ ابھی تک لشکر گئے نہیں ہیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر بالفرض وہ لشکر واپس آ جائیں، لوٹ آئیں، تو یہ چاہیں گے کاش کہ یہ دور دیہاتوں کے اندر وہاں پر یہ بس رہے ہوتے، وہاں پر چلے جاتے. یسألون عن انبائکم، وہاں پر بیٹھ کر یہ تمہارے بارے میں خبریں اکٹھی کرتے، خبر پوچھتے رہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ لوگ تمہارے اندر ہوتے تو پھر یہ نہ قتال کرتے، نہ لڑائی کرتے مگر تھوڑی سی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 19
اور آیت نمبر 20 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا ہے، منافقین کی حرکات اور ان کی عادات کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ آج کی آیات میں بھی حسب سابق منافقوں کا ذکر ہے۔ فرمایا منافق اشحۃ علیکم، بڑے بخیل ہیں۔ منافق لالچی ہوتا ہے، مال کی حرص اس کے دل میں ہوتی ہے اور مال کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ جتنا لالچی ہے اتنا ڈرپوک بھی ہوتا ہے منافق، بزدل ہوتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، اسی لیے میدان جنگ سے بھاگتا ہے اور میدان جنگ سے بھاگنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ منافق بڑے بخیل ہیں۔ یعنی جہاد کے اندر، جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہتے، بچتے ہیں، چھپتے ہیں، لیکن جب مال غنیمت کی باری آتی ہے تو اس وقت مال کی حرص اس کو کھینچ کر لے آتی ہے اور پھر یہ مال غنیمت مانگتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں کہ سارا مال غنیمت مسلمانوں کو نہ مل جائے، تو وہاں پر پھر پہنچ کر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی نام لکھوایا تھا، ہمارا بھی مال غنیمت میں حصہ ہے۔ تو یہ بخل والی صفت فرمایا یہ منافق کی ہوتی ہے۔ یہ خرچ کرنے کے اندر بخل کرتا ہے، میدان جنگ میں شریک ہونے سے بخل کرتا ہے، لیکن منافق کے مقابلے کے اندر جو مخلص ایمان والا ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر نفاق نہیں ہوتا، خالص ایمان ہوتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفرقان کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ منافق کی صفت تو بخل ہے، کہ وہ بخل کرتا ہے، لیکن جو منافق کے مقابلے میں مخلص ایمان والا ہوتا ہے اس کی صفت کیا ہے؟ یہ سورۃ الفرقان ہے اور صفحہ نمبر 440، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67، پارہ 19۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور ایمان والوں کی صفت یہ ہے منافق کے مقابلے میں مخلص ایمان والے، ان کی صفت کیا ہے؟ فرمایا اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب ایمان والے خرچ کرتے ہیں تو اس کے اندر اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور پھر خرچ کرنے کے اندر وہ بخل بھی نہیں کرتے، خرچ کرنے کے اندر بخل بھی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ اس کے درمیان رہتے ہیں،
نہ بخل اور نہ ہی فضول خرچی، دونوں صفتیں ایمان والوں کی نہیں ہوتی، بلکہ ایمان والا فرمایا وہ خرچ بھی کرتا ہے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر حکمن فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردنوں کے ساتھ نہ باندھو، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردنوں کے ساتھ نہ باندھو، یعنی بخیل نہ بن جاؤ، ہر وقت یہ ہاتھ یوں نہ رہے بلکہ ان کو خرچ کرنے والا بناؤ۔ تو اللہ نے بخل سے منع کیا ہے، کیونکہ بخل یہ منافقت کی صفت ہے، اور فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنے ہاتھوں کو اتنا بھی نہ کھول دو، یعنی سارا مال ہی نہ خرچ کر دو کہ پھر اس کے بعد تم جو ہے ملامت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ، پھر پریشان ہو جاؤ کہ اب سارا مال تو خرچ کر دیا ہے، اب کھائیں گے کہاں سے؟ اس لیے نہ زیادہ خرچ کر دو اور نہ زیادہ روک کے رکھو، درمیان درمیان رہو۔ فرمایا یہ ایمان والوں کی صفت ہوتی ہے۔ منافق اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ منافق پہلے تو خرچ ہی نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، اشیحۃ علیکم، اس کی صفت ہے بخل۔ اور پھر منافق جب اپنی منافقانہ چال چلتا ہے اور لوگوں کو دکھلانا ہوتا ہے تو پھر فرمایا کہ ہر چیز ہی خرچ کرنے لگا۔ تو فرمایا ایمان والا بن کے رہنا ہے، منافقت میں نہیں جانا۔ تو یہ اللہ نے صفت بیان کی ہے منافق کی۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اقتصاد کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، میانہ روی اختیار کرتا ہے، نہ بخل کرتا ہے نہ فضول خرچی کرتا ہے، درمیان درمیان رہتا ہے، فرمایا کبھی وہ مفلس نہیں ہوتا، کبھی وہ مفلس نہیں ہوتا، وہ غریب نہیں ہوتا، کبھی اس پر کبھی جو ہے وہ مانگنے کی پھر نوبت نہیں آتی۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو پھر اس وقت دیکھتے ہی کوئی نہیں، کیا جا رہا ہے کیا آ رہا ہے، لگا رہے ہیں فضول خرچی، حد سے زیادہ فضول خرچی ہو رہی ہے۔ لیکن جب اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنے کی باری آتی ہے اس وقت بخیل بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی منافقانہ صفت ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، اور پھر جو ہے وہ پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقتصاد کے ساتھ زندگی گزارو، میانہ روی کے ساتھ، تو کبھی جو ہے مفلس نہیں ہوگے، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، فرمایا منافق بزدل اتنا ہوتا ہے کہ جب خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، یعنی کوئی جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، میرے پیغمبر اس وقت آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح ان کی آنکھیں چکرا گئی ہوں۔ اس وقت ان کی آنکھیں چکرا جاتی ہیں ڈر کی وجہ سے، جنگ کرنی پڑے گی، لڑیں گے، مارے نہ جائیں، قتل نہ کر دیے جائیں، ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر موت کا خوف آ جاتا ہے۔ یغشا علیہ من الموت، فرمایا ان کی آنکھیں ایسی چکرا جاتی ہیں جس طرح مرنے والے بندے کی چکرا جاتی ہیں۔ موت سے پہلے جس کو موت کی بے ہوشی طاری ہوتی ہے، موت کی غشی طاری ہوتی ہے، اس کی آنکھیں بھی چکرا جاتی ہیں، آنکھیں پھر جاتی ہیں، کھول جاتی ہیں پوری ہے۔ تو فرمایا یہ منافق کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے، جب جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو اس طرح ان کی آنکھیں ہو جاتی ہیں، یہ کیا ہو گیا، اب میدان جنگ میں جانا پڑے گا، کہیں ہم مارے ہی نہ جائیں۔
تو فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، یہ اتنا بزدل ہوتا ہے منافق. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اور فرمایا جب خوف چلا جاتا ہے، خوف چلا جاتا ہے یعنی میدان جہاد ختم ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی ہے، مسلمان جیت جاتے ہیں، مال غنیمت آ جاتا ہے، خوف ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، اس وقت فرمایا ان کی حالت یہ ہوتی ہے سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اس وقت ان کی زبانیں تیز تیز چلنے لگتی ہیں، چھری کی طرح تیز ہو جاتی ہیں ان کی زبانیں. مال غنیمت کی باری آتی ہے تو دوڑے چلے آتے ہیں، ہمارا حصہ ہمارا حصہ ہے، ہم نے بھی مدد کی تھی، ہم نے بھی نام لکھوایا تھا. تو یہ حالت ہوتی ہے منافقوں کی. اشحۃ علی الخیر، کیونکہ یہ مال کا بڑا حریص ہوتا ہے، اس کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے دل سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کو ضائع کر دیا. جو بھی یہ نمازیں پڑھتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی نمازیں قبول نہیں ہوئیں، ضائع ہو گئیں. کیوں؟ ان کے دل میں نفاق تھا، ان کے دل کے اندر نفاق تھا. اور عبادت قبول ہوتی ہے اخلاص سے. عبادت کس سے قبول ہوتی ہے؟ اخلاص سے. اخلاص دل میں نہ ہو تو عبادت قبول نہیں. اور اسی لیے اللہ نے ہر عبادت کو کرنے کے بعد اللہ نے یہی فرمایا کہ عبادت جو بھی کرنی ہے، عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے. اب قربانی والی عبادت ہوتی ہے نا، اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ قربانی والی عبادت ہے، اس میں جانور ذبح ہوتا ہے. فرمایا اس جانور کا خون بھی نہیں مجھے پہنچتا، اس جانور کا گوشت بھی نہیں مجھے چاہیے، کچھ چیز نہیں اس جانور کی چاہیے مجھے کیا چاہیے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا اخلاص چاہیے، تمہارا اخلاص چاہیے. اور منافق کے دل کے اندر اخلاص کہاں سے آیا؟ اخلاص تو آتا ہے موحد اور مومنین کے دل کے اندر. تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان منافقوں کی ساری باتیں اور سارے عمل ضائع کر دی، ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کی منافقت کی وجہ سے. اس لیے انسان کے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. جس انسان کے ساتھ بھی وہ چل رہا ہو مخلص ہو کر چلے، نفاق کے ساتھ نہ چلے، کیونکہ نفاق ہر چیز کو ضائع کر دیتا ہے. نفاق جب دل کے اندر آ جائے تو ہر عمل ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ بڑی چیز ہے اخلاص. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص مانگا ہے، فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کر اخلاص کے ساتھ. تیرے دل کے اندر عبادت کے وقت صرف میں ہوں، نظر و نیاز دے تو اخلاص کے ساتھ میرے نام کی پکار مجھے اخلاص کے ساتھ، اور منت منوتی دے فرمایا اخلاص کے ساتھ میرے نام کی. اگر تیرے دل کے اندر میرے ساتھ اور بھی کوئی آ گیا تو اخلاص نہیں رہے گا، تو منافق بن جائے گا. تو کیا بن جائے گا؟ تو مشرک منافق بھی ہوتا ہے، مشرک منافق بھی ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ منافق ہی ہیں کہ ان کے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی آسان ہے. کیا آسان ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے، اس سے مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں. منافقوں پر عذاب بھیجنا اللہ کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے. یا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو ختم کر کے ان کی جگہ اور مخلوق لے آ سکتے ہیں جو صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کو ماننے والی ہو. فرمایا یہ منافق تو بڑی عجیب چیز ہے، بڑی خراب چیز ہے، تو ان کی جگہ اللہ انہیں ختم کر کے عذاب کے ذریعے اور مخلوق لا سکتے ہیں. یہ اللہ پر آسان ہے،
یہ دیکھیں حوالہ جی، سورت ابراہیم نکال لیں جی، پارہ نمبر 13، سورت ابراہیم آیت نمبر 19، صفحہ 311، صفحہ 311۔ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 19، فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، فرمایا جب تمہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو ٹھیک ٹھیک بنایا وہ بڑی قادر ذات ہے، وہ بڑی قادر ذات ہے، اس کا قادر ہونا تمہیں پتہ چل گیا ہے، پھر یہ بھی سن لو کہ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر کے فنا کر کے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ بات اللہ پر مشکل نہیں ہے، یہ بات اللہ پر، تو اللہ ایسی مخلوق لا سکتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، ہیں تم جو نافرمانیاں کرتے ہو، منافقت کرتے ہو، میرے نبی کو پریشان کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے ختم کر کے اور مخلوق لا سکتا ہوں۔ صفحہ 526، صفحہ 526، سورت فاطر کی آیت نمبر 16، پارہ نمبر 22، 526 صفحہ کی پہلی لائن، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ اللہ چاہے تمہیں فنا کر دے، ختم کر دے، مٹا دے، اور لے آئے ایک نئی مخلوق، پیدا کر دے نئی مخلوق جو اللہ کو ماننے والی ہو، جس کے دل کے اندر اخلاص ہو، تقوی اللہ سے ڈرنے والی ہو، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ فرماتے ہیں یہ بات اللہ پر ذرا بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر آسان ہے، اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر کے ان منافقوں کو تو مخلص ایمان والے اللہ پیدا کر دیں۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، منافقوں پر عذاب کیوں نہیں آیا، ڈھیل اللہ دیتے ہیں، شاید ان کو عقل آ جائے اور یہ چھوڑ دے منافقت۔ پہلے پارے میں سورۃ بقرہ کے اندر اللہ فرمایا اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں کہ شاید انہیں سمجھ آئے اور یہ باز آ جائے، لیکن منافقت یہ پھر ہے جس کو یہ عادت پڑ جائے، نفاق جس کے دل میں آ جائے اسے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے اس کا کام ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے چلنے دو اسے ہی، وہ پھر یہ چھوڑتا نہیں، اخلاص لانا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگا کریں، یا اللہ اخلاص والی زندگی اور تقوی والی زندگی عطا فرما، یہ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، صحابہ کرام کو اخلاص بھی نصیب تھا، تقوی بھی نصیب تھا، اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا میرے پیغمبر ہم نے تیرے شاگردوں کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ، ہے جس وقت اللہ نے امتحان لیا اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر وہاں پر ہمیں صرف اور صرف تقوی اور اخلاص نظر آیا، تو اس لیے تقوی اور اخلاص اللہ سے مانگا کریں، اللہ ہمیں تقوی اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ فرمایا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، ان لوگوں کا خیال یہ ابھی تک یہ لشکر گئے ہی نہیں، منافق کتنا ڈرپوک ہے، جب یہ بھاگ کر اپنے اندروں میں گھستا ہے باہر جنگ ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ شاید ابھی باہر لشکر موجود ہے، نکلتا نہیں گھر سے باہر، اتنا بزدل ہوتا ہے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ،
اور فرمایا اگر بالفرض لشکر دوبارہ آ جائے، کفار کے لشکر دوبارہ حملہ آور ہو جائے، یودون لو انہم بادون فی الاعراب، فرمایا پھر منافقوں کی خواہش یہ ہوتی ہے، تمنا یہ ہوتی ہے، یہ اس وقت تمنا یہ کرتے کاش ہم مدینہ کے اندر ہوتی نہیں، ہم دور دیہاتوں کے اندر ہوتے جہاں مشرکین آتے ہی نہ وہاں پر مشرک آتے اور نہ حملہ کرتے اور نہ ہمیں پریشانی بنتی۔ اب مدینہ کے اندر ہے، ہمارے لیے پریشانی ہے کہ ہم مارے نہ جائیں، وہاں پر ہوتے اور وہیں پر بیٹھ کر یسألون عن انبائکم، مسلمانوں کے بارے میں خبریں لیتے رہتے، ہاں بھائی بتاؤ جیت گئے یا ہار گئے۔ تو یہ اللہ نے منافقوں کی جو ہے وہ دل کے اندر جو منافقت ہے وہ نکال کے سامنے رکھی ہے ایمان والوں کے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور میرے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہارے اندر ہوں بھی تب بھی ما قاتلوا الا قلیلا، یہ جنگ نہیں کریں گے، بس تھوڑا دکھلاوے کے لیے نام وغیرہ لکھوائیں گے جنگ کے اندر، لیکن پھر بھاگ جائیں گے، نام لکھوائیں گے پھر بھاگ جائیں گے۔ ہاں یہ ہو کہ بعد کے اندر جب نام بولے جائیں، ہاں بھئی کون کون مجاہدین تھے جنگ کرنے والے، اس وقت ہمارا نام لیا جائے، لیکن یہ جنگ کے اندر شامل نہیں ہوں گے، تھوڑا سا بس ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق قائم کریں گے۔ یہ اللہ نے منافقوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا یہ منافقانہ چالیں چلتے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اور ایمان والوں کو پریشان کرنے کے لیے، اللہ نے ساری ان کی چالیں واضح فرما دی۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔